فی کلامہ المجید والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون صدق اللہ مولانا العظیم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عربی ومن عجمی والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحمی سید و سرور محمد نور جان میں تر و بہتر شفیع مجرمان میں ترین و بہترین انبیاء جز محمد نیست در ارض و سما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ عزیزان گرامی، برادران اسلام، جمادی الاخری یہ مہینہ جدو شروع ہوتا ہے تو یہ نال ہی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت شان کا ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ ساڈا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء کرام تو بعد، سارے نبیاں تو بعد پہلا نمبر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اور یہ کوئی جذباتی فیصلہ نہیں ہے، ایک ایسا نظریہ ہے، ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جس کے اندر اتحاد امت موجود ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیاں اسلام واسطے خدمات بے تحاشا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے اعلان نبوت تو پہلے، اعلان نبوت دے وقت، مکی زندگی دے اندر، ہجرت دے وقت، ہجرت تو فوراً بعد، پھر مدینہ پاک دے اندر قیام دے وقت، پھر جنگاں دے اندر، پھر حضور دے وصال دے وقت، پھر حضور دے وصال تو بعد۔ اتنے کو مضامین نے نا اس ٹائم کہ وقت اگر پورا مہینہ ایک ایک دن پورا لیکچر چلے، بات چلے، پھر جا کے ہو سکتا ہے کسی اپنے علم دے مطابق بات پوری کر سکیے، اور کچھ وہ بھی اپنے علم دے مطابق، ورنہ کتاباں دے جڑے علم نے وہ تو سمندر ہے، سمندر نے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول الاسلام، پہلے اسلام لے آنے میں چوئے نہیں، اول المسلمین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو جب پہلی وہی اتری غار حرا دے اندر، جبریل امین آئے، آ کے حضور دی بارگاہ عرض کر دینے اقرا، حضور پڑھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ جڑا پروفیسر ہوئے، ایک عام مثال دینا، وہ جو کالج جاوے تے انہوں کو آکے بھی تسی پڑھو، تو انہیں کہنا ساری ڈگریاں پوریاں کر کے تو آ گیا وہاں، یہ بھی پڑھنا ہے۔ جڑے کائنات دے معلم نے، معلم الکائنات، انہوں نے آکھن جبریل امین پڑھو، اگو حضور نے ہی آنا سی نا مانا بقارئ، میرا منصب ان پڑھنے والا نہیں، میرا منصب ان پڑھانے والا ہے۔ جبریل امین نے حضور نے اپنے سینے نہ لگایا، حضور نے فرمایا حتی بلغ منی الجہد، دوسری روایت حتی بلغ منی الجہدہ۔ ایک کہ جبریل نے اتنی زور دی دبایا کہ جندہ ایک پر مشرق تو دوجا مغرب، اگر کھول دے نا تو ایک پر مشرق تو ایک مغرب، تو 600 پراں والا جبریل اپنی پوری طاقت دے نال حضور نوں ملیا، تو سوچو کنی کو مشقت آئی ہونی حضور۔ حتی بالغ من الجہد، حتیٰ کہ مجھے
جوہد پہنچا، مشقت پہنچی، سختی پہنچی. اور دوسری روایت چاہتا ہے حتی بالغ من الجہدہ، کہ جبریل اگرچہ فرشتہ ہے، معصوم ہے، لیکن امام الانبیاء سے ملاقات ہو رہی ہے. حتیٰ کہ جبریل کو مجھ سے مشقت پہنچی، سختی پہنچی. اور دونوں روایتیں بخاری دی اندر نے. یعنی جبریل حضور دی بارگاہ حاضر نے اور حضور نو گلے لگا کے جس طرح دبایا ہے، پیچھے ہٹے، پھر آکھن لگے اقرا. ایک وحی دا انداز پہلے نبیاں دی بارگاہ چ ایویں نہیں رہا کہ جبریل گیا ہون اور جفی پا کے پھر گل کردے ہون، پھر گل نہ ہوندی ہے، پھر گل کردے ہون، پھر جفی پاندے ہون. پہلے نبیاں دی بارگاہ حاضر ہوندے سا، اللہ کا پیغام دیتا، بات ختم. بڑی مشق بھی ہو گئی 1,24,000 انبیاء دی بارگاہ چ. لیکن حضور دی بارگاہ جدو آئے نے جبریل تے اس وقت اتنے زیادہ صفات دے حامل حضور دی بارگاہ جدو حاضر تھی تو جبریل میں پتہ لگ گیا کہ امام الانبیاء دی بارگاہ جائے آیا ہو. پھر فیض بھی حضور کو لے آئے. حتی بالغ من الجہدہ، جدو فیض پہنچیا ایک واری، دوجی واری، تیجی واری، 3 واری سینے ملے. یہ ہوئی کہنے رہے اقرا، حضور آکھن ماں نہ بیکار، میں پڑھنے والا نہیں ہے. پھر آکھن اقرا، حضور آکھن ماں نہ بیکار، میں پڑھنے والا نہیں ہے. پھر آکھن اقرا، حضور آکھن میں پڑھنے والا نہیں ہے. جبریل سینے لا کے جو تیجی واری پیچھے ہٹے نے، آکھن لگ پہ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. 5 آیتاں پڑھیاں، 5 آیتاں حضور دے فیض نال. جبریل نو اگر یہ بات ملتی تو حضور دے فیض نال. یار میں ایک بات تو بڑا حیران ہونا وا کہ جہے سارے دوست ترجمہ کرتے ہیں ماں نہ بیکار ہندا، بھی حضور نے فرمایا میں ان پڑھ ہوں. حضور نے جبریل نے عرض کی حضور آپ پڑھیے، حضور نے فرمایا میں ان پڑھ ہوں. میں عربی دے لفظ پڑھے نے جڑے حدیث دے اندر نے، ما انا بقارئن، ما میں نے نہیں، آنا میں نے میں، بقارئن قرأ یقرأ قراءۃ فهو قارئ. یہ پوری گردان ہو جائے تو پھر تو ہوری گل ہو جانی. تو جنہ مانا پڑھنے والا، سبجیکٹ اس میں فائل دسی گئے، کرنے والا. حضور فرما رہے ہیں میں پڑھنے والا نہیں ہوں. تو انہاں ترجمہ ہے کہ تو نکلا ہے جی ان پڑھ، غلط ترجمہ کر دینے. اور پھر تسی یہ ویکھو کہ جیڑا حضور دی بارگاہ فیض لین دیا ہے، پھر فیض لین دیا ہے، پھر فیض لین دیا ہے، وہ ان پڑھ کو فیض لین دیا ہے. فیض 3 باری لے کے تو پھر جبریل لگے پڑھن. تو پتہ لگیا نا کہ بھی جبریل امین بھی حاضر خدمت ہوئے نے. تو وحی دا اسلوب پھر حضور دی بارگاہ پتہ چلیا کہ وحی انج عرض کرنی. جبریل امین گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ واپس پلٹے. حضرت خدیجہ الکبریٰ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ نے جا کے دسیا بھی اس طرح فرشتہ آیا ہے، ترجف فؤادہ، حضور دا دل مبارک جڑا سی نا اس طرح تھر تھرا رہے. اور ایک کمزوری دی علامت نہیں بلکہ احساسات دے بیدار ہون دی علامت ہے. ایک بندہ ہوئے بولا، انہیں کول ٹول مار دے رہا، انہوں کی پتہ لگنا ہے؟ سمجھ آئی نا جی؟ باشعور بندے نو کھڑاک دی آواز آندی پتہ چلتا ہے ایک بندہ پڑھن لکھن والا بندہ ہے، تو وہ نال شور برپا ہوئے تو وہ ڈسٹرب ہو جاتا بھی یہ کی کر رہے ہو، پریشان ہو جاتا بھی انہوں روکو. احساسات دے بیداری دی علامت ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پلٹے تو وہ جتنے بھی لطائف صوفیہ بیان کرتے ہیں، صوفیہ لکھتے ہیں دائرہ امکان میں ایک بندے کا لطائف عشرہ ہوتے ہیں، 10 لطائف گندے نے، کہندے نے بعضاں نو سمجھدا ہے عرش تو اتے اور بعضاں نو عرش تو تھلے، 5 عرش تو اتے نے تے 5 عرش تو تھلے نے. یہ تخیلات دے اعتبار نال، تصورات دے اندر جب صوفیہ منازل طے کرتے ہیں. کہندے نے پہلے قلب،
پھر اس تو بعد اندر مقابلے چ آ جاتا سر، روح آدھی، روح تو ادھر پھر آ جاتا سر، پھر اس تک آ جاتا خفی، پھر درمیان چ آ جاتا اخفا، پھر اسی طرح عرش تو تھلے جنہ تصور کیتا جاتا ہے وہ آ جاتا ہے نفس، پھر آتش، پھر باد، پھر آب، پھر خاک. یہ سارے جس وقت ذاکر ہو جان، یہ ذکر کرنے لگ پے، اس وقت بندے ہوتے جڑیاں پوشیدہ چیزاں ہوتی ہیں، صوفیاء کا اتفاق ہے، حتیٰ کہ ہندوؤں دے جوگیاں کا اتفاق ہے کہ جس وقت یہ چیزاں بندہ مضبوط کر لینا ہے اور نروان کی قوت پا لینا ہے، اس وقت انہوں پوشیدہ چیزاں واضح لگ پہ نے. اور صدقے جائیے اور تاجدار انبیاء دے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے، روئے زمین دے اولیاء کرام جس جناب تو قطرہ حاصل کر کے کہنے نے سمندر میں لگیا، اس سمندر دا عالم کی ہوئے دا کہ جس وقت رب دی تجلیات اس بے کیف دل تے مرکز تجلیات جس پہیاں ہوں دیا تے انوار تجلیات دا منبع اپنے پوری حرکت دے نال گردش دے اندر آیا ہوئے دا تے لوح محفوظ حضور دے سینہ اقدس دے اندر آ گیا ہوئے. خیر تو صوفیات یہ بات ہے تے اے میں عرض کر رہا ہوں ترجف فؤادہ، ایک نقص دی بات نہیں، ایک کمال بشریت اور کمال نبوت کی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رب دے نال کس قدر نے کہ جسم اقدس بھی کمال تے نے. موسیٰ علیہ السلام تے ایک تجلی تو گر گیا جی، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکن وخر موسیٰ صعقا، ایک تجلی پئی پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. صدقے جائیے میرے آقا دے، پوری وحی مل گئی اور قلب اطہر پوری حرکت دے اندر ہے کہ مولا اے تو مل گئے پر ہور بھی چاہیے دے. ایک ترجف فؤاد دی جڑی میں ایک تشریح عرض کر رہا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال دی علامت ہے. اور لوگ غلطی کھا گئے جنہیں آخیا بھی کب کپائے ڈرے اور گھبراتے ہوئے آئے. ایک گھبران دیا باتاں نے، انہیں تصوف ہی نہیں پڑھیا کہ ایک چیز بات کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال کی بات کی جا رہی ہے. اور یہی وجہ ہے، یہ دلیل انی استعمال کرنا وا، یہی وجہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تے وحی منقطع ہوگی، کچھ عرصہ وحی منقطع رہی، پہلی وحی تو بعد 3 سال تک جبریل امین حاضر خدمت نہ ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ تے چڑھ گئے. اور اس طلب کے اندر جبریل کدوں آنے ترجف فؤاد دا اے مفہوم ہے کہ حضور دا دل مبارک تھر تھرایا اور اپنے پورے جوش اور آب دے اندر ہویا اور دل اطہر کہہ رہا سی کہ اے وحی دا جڑا لطف آیا ہے اے پھر دوبارہ کیف کدوں آئے دا. جدو صوفیانو کسی نو قوالی دے اندر کسی نو کس دے اندر سرور آ گیا جی، کوئی مرغے بسمل دے تڑ تڑ تپدا ادھر جا رہا ہے، رقص بسمل بود شب جائے من بود، عجیب جا کیف ہو جاتا ہے. خیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا ہر باب کے اندر ہی کتنے کتنے مضامین نے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ام المومنین نو دسیا، وہ اپنے چچا زاد انہوں کو لے گئے، انہوں نے آکھیا حضرت ورقہ ابن نوفل دسی ساری گل. حضرت ورقہ ابن نوفل آکھن لگے یہ تو وہی فرشتہ جڑا حضرت موسیٰ تے آیا سی. اینی بات کرن تو بات کہتے ہیں کاش میں اس وقت زندہ ہوا جدو تواڈے اے لوگ، تواڈی اس ملت والے لوگ، تواڈے اے مکے والے لوگ تانوں تو کڈ رہے ہون، کاش اس وقت میں تواڈے نال مدد کرنے والا بن جاواں. ورقہ ابن نوفل نے دعا کی تھی، ابو بکر نے پوری کر کے بہا دیتی. حضور نے فرمایا مینوں کڈن دے؟ ہاں. فرمایا جن نے بھی اعلان کیتا انہوں ہجرت کرنی پئی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی مان لے، حضور اعلان نبوت فرمایا ہے حضور میں گواہی دینا تجھے اللہ دے سچے رسول ہو. حضرت علی مرتضیٰ بھی مان لے، حضرت زید بن حارثہ بھی مان لے، حضرت بلال حبشی بھی مان لے. مسئلہ بن گیا پہلے ایمان کون لے آئے؟ کوئی آکھن مولا علی مان لین، کوئی آکھے ابو بکر ہی مان لین، کوئی آکھے جناب حضرت ام المومنین خدیجہ کبریٰ ہی مان لے کے، یا کوئی کہہ دے بھی حضرت زید بن حارثہ ہی مان لین، کوئی آکھن حضرت بلال حبشی مان لین. طرح طرح دی گلاں ٹر پئیاں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے امت دے جڑے ورثاء سا انبیاء کرام دے ورثاء حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے فرمایا اسی سارے نو فرنٹ تے بانے ہاں. فرنٹ تے ہی مسئلہ ہے نا،
فرنٹ اسی سب نو بنا دینا تو تسی ویکھو تے انشاءاللہ تعالی اسی فرنٹ ذرا بڑا کر دینے ہیں. آپ مسئلہ کلیئر ہو جاتا. انہیں کہ یوں کیویں مرداں وچوں آزاد مرداں وچوں سب تو پہلے ایمان ابو بکر لے آئے. عورتاں جو سب تو پہلے ایمان حضرت ام المومنین خدیجہ کبریٰ لے کے آئیاں. بچیاں جو سب تو پہلے ایمان حضرت علی مرتضیٰ لے کے آئے. غلامہ جو سب تو پہلے ایمان زید ابن حارثہ لے کے آزاد کرنا غلامہ چوں. اور غلامہ دے وچوں سب تو پہلے ایمان حضرت بلال حبشی لے کے آئے. اس طرح تطبیق کر کے امام ہوندا ہی ہوئے جڑا صلح کرا کے رکھے, جڑا اتحاد کرا کے رکھے. جڑا لڑائی پوا دے تو امام دا نا, وہ امام کتوں ہو گیا؟ امام ہوندا ہی ہوئے جڑا اتحاد پیدا کر کے رکھے. امت نو آکھیا لڑیا جی نا, دیکھو پہلی نشست وچ لڑائی ہونے کی فرمایا اے بھی پہلے, اے بھی پہلے, اے بھی پہلے, اے بھی پہلے, سارے پہلے, پر جہت بدل گئی. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ خانہ کعبہ کے اندر کچھ ارشادات فرما رہے ہیں. لوگوں کی صلاح بری ہو گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات کرنے کی کوشش کی تھی کہ آپ نے تکلیف پہنچائی جائے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سن لیا, اگے ودے. لوگوں نے آخر لگا لوگوں تمہیں ہو کی گیا ہے, اور جڑی ہستی تمہیں لک تو پھڑ پھڑ کے جہنم تو بچاندی ہے, دوزخ تو بچاندی ہے, اسی ہستی نے جان دے در پہ ہو گئے ہو. اینی بات کرنی سی. انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پکڑ لیا. جن دے ہاتھ ہڈی آئی انہیں ہڈی ماری, جن دے ہاتھ چمڑا آیا انہیں چمڑا ماریا, جن دے ہاتھ کوئی چیز آئی پتھر آئی انہیں پتھر ماریا, کوئی چپیٹا ماریا, کوئی مکے ماریا. سیرت نگاراں لکھیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا چہرہ مبارک اینا کو ہو گیا, اینا کو زیادہ کوب ہوئی کہ آپ دی جڑی رخسار مبارک نے ان نک مبارک نے بالکل برابر ہو گئی. اسلام دا پہلا خطیب حضور دی ناموس واسطے بولے, اور حضور دی ناموس ہوتے ان کس طرح سختیاں چلنیاں پئیاں. سانو تو گل ہی کوئی نہیں ہے. اسی تو بالکل پرسکون ماحول, بارش کے موسم ماجا تسی میں تو پہلے آ کے بیٹھے ہوندے ہیں, بزرگ بزرگ بندے آئے نے, اور باہر ٹھنڈک کا موسم ہے. اس کے باوجود پھر بھی اسلام کا خطبہ سننا ہے. چلو دین دی بات جی, اسلام کا خطبہ سنیے. سان تو آسانیاں نہیں بڑیاں. او خطیب الاسلام سا, او فضیلتا سا افضل ہے میں نہیں ہو گئے. اور مکے دی سرزمین جڑیاں سختیاں برداشت کیتیاں ابو بکر صدیق نے, اس وجہ تو ہوئے نے افضل. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں نے مار مار کے سد تے اپنے لو مار دیتا, حضرت ابو بکر صدیق دے صاحب باقی سا بنو تمیم دے لوگ آئے, انہوں نے آپ کو اٹھایا, اٹھا کے گھر لے گئے. ٹکوراں شروع ہو گئیاں, بے ہوش ٹکوراں ہو رہی نے. ادھی رات دا ویلا گزریا ہے. حضرت ابو بکر صدیق دی تھوڑا تھوڑا اکھ کھلی بولن لگے, ساج سا پیا. تے پہلی گل کی میرے آقا دا کی حال ہے, میرا جو حال ہو سو ہو, کوئی برکے نظر گرائے تو میں کیا کروں, میں دسو میرے آقا دا کی حال ہے. اینی گل کی پھر بے ہوش ہو گئے. پھر تھوڑی ہوش آئی, تلیاں تلیاں چسیاں تے ماں کول بیٹھی, کول لونڈی, تے ماں پوچھ رہی پتر تیرا کی حال ہے. اینی بات کی تھی تے پھر وہی پوچھ رہے ہیں کہ میرے آقا دا کی حال ہے. انہوں نے آخیا بیٹا وہ خیریت نہ لے. نہیں مینوں سکون نہیں ہویا, میرا یہ حال ہے تو میرے آقا دا کی ہوئے دا, مینوں میرے آقا دے کول لے آئیو. انہوں نے آخیا پتر حالت جان والی نہیں ہے, جس طرح ہوندا مینوں لے جاؤ, مرنا منظور ہے, مینوں آقا دا دیدار کراؤ. ادھی رات دا ویلا ہویا ہے. حضرت ابو بکر صدیق نو ایک طرف ماں نے موڈا رکھیا ہے, دوجی طرف لونڈی نے موڈا رکھیا ہے. آپ نو حضور دی بارگاہ چ لے گئے. آپ دار ارقم نے تشریف فرما. اے جب محبت ہوئی نہیں, لو ایک طرفوں نہیں لگ دی, ادھر میرے آقا بھی جاگ رہے ہیں. دروازہ کھولیا, سیدنا ابو بکر صدیق نو لٹا دیتا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چادر بکل لا کے اینج اپنے مبارک جگہ تو اٹھے نے, اور اگے ود کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پیشانی نو بوسا دیتا. مقدر ایویں نہیں جاگ دے تے بوسے ایویں نہیں ہوندے. ہاں جی, سید دار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مفتی حزب الاحناف, آپ نے جس وقت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ لگے نا جنازہ پڑھانا, اللہ اکبر, تو جنازہ پڑھانا لگے تے گش کھا کے ڈگ پے. تو دوبارہ آخر لگے, اٹھے تے آخر لگے میرے آقا جلال ایسا, میرے آقا عجب بات ہے, فتوے دیتے, حدیثہ پڑھائیاں, فقہ پڑھائی, قرآن دی تفسیر پڑھائی, قرآن پڑھایا, کدی دیدار نہ تساں کرایا, اج علم الدین دے جنازے تو تشریف لے آئے ہو.
میرے آقا آپ دی عجب بات ہے کہ آپ ناموس سے پیرا دین والے دے متعلق کتنی محبت فرما دے رہے بوسا دیتا حضور نے اے نے اسلام دے خطیب اور اے نے حضور دی محبت ایویں نہیں افضل ہو گئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے دی سرزمین اندر جیڑا بھی کوئی مسلمان ہوتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوشش کر دے کہ بڑے بڑے لوگوں نے مسلمان اپنا ملا دے حضرت زبیر لے کے حضرت عثمان غنی لے حضرت طلحہ لے حضور دی بارگاہ وچ قائل کر دے قائل کر کے مسلمان کر دے لوگوں نے پتا چل گیا کہ بلال مسلمان ہو گئے نے امیہ ابن خلف ظلم و ستم کرنا شروع ہو گیا ظلم و ستم کر رہے ہیں ایسی یہ لفظ کبھی بول رہے ہیں ظلم و بربریت بربریت لفظ نہیں بولنا چاہیے تھا بربر ایک قبیلہ سی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ وہ قبیلہ سلطان صلاح الدین ایوبی وہ شخص ہے جنہیں صلیبیاں دی تے عیسائیاں دی جڑوں کھیل کے رکھ دیتی سی پھر اس قبیلے نو بدنام کرنے واسطے بھی اے ظالم قبیلہ ہے اس ظلم و بربریت لفظ اتھوں چلے ہیں ظلم و ستم کہنا چاہیے جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے صحابی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جی قربانیاں سبحان اللہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہوئے امیہ بن خلف نے پتہ لگا انہیں آکھا کہ بھئی سختیاں تیز کر دیتی جان آپ نے کری تپ دی ریت تے لٹاندا اور عرب دی گرمی کس درجے تک پہنچ جاندی ہے کدی پتھر اتھوں دی پوزیشن پتھراں دی ہو جاندی کدی کدی انجی اگ لگ جاندی وہ پتھراں تے لٹا کے پھر کہندا ہاں منے نا رب نو مننے نا آپ کہندے احد احد جڑی چس احد کے چکھیں جو پتھراں چ کتھوں صدا ہے پھر آپ دے ہاتھ تے میخاں ٹھوکے ذرا سوئی چب جائے تو تکلیف کا پتہ لگ جاتا ہے کل ٹھوکے کل میخاں ٹھوکے اور آ کے کہے چھڑ دے انہاں کہ ہونی تو چس آئی آکھن دی ہستے بلال حبشی دی کیفیت حضور بڑا پریشان ایک دن ہستے ابو بکر صدیق کو لنگے بڑے تاجر سنا عبد جس وقت غریب تو گزرے تھے بلال نے آخیا بلال حوصلہ کر لے انہوں نے کہا حوصلہ کیویں کرا یار نیری چل دی تے ککھاں نو گلیاں دے ککھاں نو آکھو کہ حوصلہ کر سکتی ہے آخر آپ نے امیہ بن خلف نے کہا یار سودا کر لے کر لو اینے پیسے لے لے انہیں ڈیمانڈ کی تھی انہیں کہا پیسے دے نال اے وے کہ او چٹا غلام جڑا تیرا حساب کتاب کر دے نا وہ مینوں دے پڑھیا لکھا غلام آپ نے فرمایا وہ کافر غلام چٹا وہ رکھ لے پیسے بھی رکھ لے تو بلال کالا دے رہے انہیں آخیا پتہ نہیں ایویں مت ماری لے گئے بلال حبشی لے کے جس ابو بکر صدیق ٹرے نا بازو پکڑے ہوئے تو پچھوں میاں آواز دے کے کہندا ہے ابو بکر بڑا تاجر سنیا سیں بڑے بڑے تو اپنا سودے کیتے نے بڑے غلام بیچے تے خریدے نے آج کاٹا کھا گئے اور آج تینوں کاٹا میں دیتا ہے عرب دی تاریخ لکھے جاتا کہ امیہ بن خلف نے بڑے بڑے تاجر کو کاٹا دے دیتا تیسے ابو بکر صدیق مسکرا کے کہنے لگے امیہ تیری پولے تاریخ کچھ اور لکھے دی ابو بکر نے کبھی کاٹے کا سودا نہیں کیتا اے بلال اے یاد رکھی اے بلال میں ہاتھ پکڑ کے کہہ رہا ہوں ابو بکر نے کبھی کاٹے کا سودا نہیں کیتا تینوں تاریخ دسے دی جب آپ لے کے ٹر گئے حضور نے بار عرض کیتا حضور بلال نو خرید لیندا ہے حضور نے فرمایا یار ماڑا کیتا ہی حضوروں کیوں اے میرا حصہ نہیں وچ رکھیا میرے آقا نو کتنے پسند آیا غلام بلال حبشی نو خرید لیا پھر آزاد کر دیتا گیا میرے آقا دی دیتے جان ساری مال قربان جان قربان اولاد قربان ہر چیز والے قربان کر کے ابو بکر نے دس دیتا کہ افضلیت ایویں مل دی اور اے اللہ دی طرفوں عطا سی اور اس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دی محبت سی اور یہ سودے محبت ہی ہوندے نے انشاءاللہ تعالیٰ آگے اس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنوان دیتے بات چلے دی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین